دجال جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مر جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی انسان نہیں مار سکتا، اس لیے میں یہ کہا گیا کہ اگر تم اس دور میں زندہ بھی ہو وہاں سے فرار ہو جاؤ، یعنی تمہیں دجال کو فیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رن دی ادر وے، اور اپنی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کرو اور بچاؤ۔ تو دجال جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرے گا۔ کس طرح مرے گا؟ دمشق میں ایک مسجد ہے جس کا سفید مینار ہوگا، اس کے پاس صبح فجر کی نماز کے ٹائم پہ امام مہدی پہلے ہی موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں نازل ہوں گے فجر۔ اب امیجن کریں، یعنی دجال کی فورسز کے ساتھ آلریڈی امام مہدی کا لشکر لڑ رہا ہے، دجال کی فورسز کے ساتھ آلریڈی امام مہدی کا لشکر لڑ رہا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ یہ لشکر خراسان سے روانہ ہوگا، اور تمہیں اگر یعنی برف پر بھی رینگ کر جانا پڑے تو اس لشکر کو جوائن کر لینا، برف پہ رینگ کر بھی جانا پڑے تو اس کا حصہ بن جانا۔ اب یہ لشکر جو ہے یہ دمشق پہنچ گیا، اور جنگ جاری ہے دجالی قوتوں کے بیچ میں اور یہ امام مہدی کا جو پورا لشکر ہے۔ اس ٹائم پر جب وار اپنے پیک پہ ہے، دمشق میں وہ مسجد سفید مینار والی، اور وہ آج ایگزسٹ کرتی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک نہیں تھی، اب ایگزسٹ کرتی ہے، اس مسجد کے سفید مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام صبح فجر کے ٹائم پہ جب سارے نمازی، ابھی اقامت ہو رہی ہے، اقامت ہو چکی ہے بلکہ، تو دیکھتے ہیں آسمان سے دو فرشتے ہیں جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام لینڈ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آتے ہیں، تو امام مہدی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں جماعت کرائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، آپ کے لیے اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ ہی جماعت کرائیں، میں نبی کا امتی بن کے آیا ہوں، نیا نبی بن کے نہیں آیا، میں نیا نبی نہیں آیا، کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئی، میں اسی نبی کا امتی بن کے اس دفعہ آیا ہوں۔ تو امام مہدی جو ہے وہ نماز کو لیڈ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ نمازی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، اب امیجن کریں ذرا، سارے نمازی وہاں پہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نمازیوں کے بیچ میں، تو سارے نمازی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے ملنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے ملیں گے، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے، ہر ایک نمازی کے نا چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے، اور اس کو اس کا جنت میں مقام بتائیں گے کہ تیرا مقام جنت میں یہاں پہ، تیرا مقام جنت میں یہاں پہ، تیرا مقام جنت میں یہاں پہ۔ اللہ اکبر، امیجن کریں اس بندے کو جس نے اس دن فجر کی نماز مس کی ہوگی۔ جب آپ لوگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے جنہوں نے فجر کی نماز اس دن پڑھی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار بھی ہوا ہوگا۔ اب ہم واپس اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا ایک دوست ہے، آپ کہتے ہیں یار جگر تجھے پتہ نہیں آج کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا یار، کیا ہوا؟ اب آنکھیں مر رہا ہے، یار عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے تھے، اور انہوں نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے جنت کی بشارت دے دی کہ میرا جنت میں گھر کہاں ہوگا۔ کہتے ہو یار اصل میں وہ الارم ہی نہیں بجا یار، میں نے سنوز دبایا ہوا تھا یار۔ تو اس طرح کے کام نہیں چلیں گے، تو یہ چیزیں نا آج صحیح کرنی ہے، یہ آج صحیح کرنی ہے اگر اس دن پھل لینا ہے تو۔ اگر آج نہیں کرو گے نا تو پھر اس کی خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک دن ہم انشاءاللہ مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھیں گے۔ پڑھو، ضرور پڑھو، پہلے جہاں گھر کے جو 7 مسجد ہے وہاں تو پڑھ لو نماز۔ مسجد الاقصیٰ میں بھی اللہ توفیق تبھی دے گا، یعنی زندگی میں کبھی مسجد گئی نہیں لیکن خواب بڑے دیکھنے اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ایسے بندے کو کیوں توفیق دے گا کہ وہ اقصیٰ میں نماز پڑھے جس کے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے میں مسجد تھی، ادھر تو جاتا نہیں تھا، تو خواب بڑے دیکھ کر اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ناؤ، تب جا کے یہ بشارتیں نصیب ہوں گی، ادروائز کوئی نصیب نہیں ہو رہی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ ان کو بتا دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایز اے وارئر آئیں گے اس دفعہ۔ یعنی آپ لوگوں کو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا پتہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کوئی جنگجو آدمی نہیں تھے، یعنی وہ بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، آفر دی ادر چیک والی بات ہوتی رہی۔ لیکن اس دفعہ جب نازل ہو رہے ہیں نا تو ایز اے وارئر نازل ہو رہے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ دجال کا لشکر آئے گا نا، ابھی دجال کی باری نہیں ہے، دجال کی باری بھی آئے گی، دجال کا لشکر جب آئے گا نا تو عیسیٰ علیہ السلام جس طرف دیکھ کے سانس لیں گے نا وہ لوگ مر جائیں گے۔ جو دین کے دشمن ہے نا، جس طرف وہ، کیونکہ دیکھیں اب اصل عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، 2 نمبریاں ختم۔ دجال جو عیسیٰ علیہ السلام بنا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا، اس کا سارا دجل ختم ہو گیا، کیونکہ اصل عیسیٰ علیہ السلام آگے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ طاقتیں لے کر آئیں۔ وہ جس طرف دیکھ کے بس سانس ہی لیں گے نا تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اسے کوئی شف کی مثال نہ لے لے کہ ادھر شف کریں گے وہ اڑ جائیں گے، ادھر شف کریں گے وہ اڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف سانس لینے سے شف کی بات نہیں ہو رہی۔ تو انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک طرف سانس لینا ہے، یہ لوگ گئے ادھر تک، منہ کریں گے ادھر گئے۔ امیجن کریں ناؤ یو ہیو اے وارئر ان یور رینکس، کیونکہ یہ سارے مجاہدین ہی ہوں گے، ان کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ امیجن وہ جو بلیورز ہیں وہ کتنے امپاورڈ ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک اسپیئر اٹھائیں گے اور کہیں گے دجال کا رستہ دکھاؤ وہ کدھر ہے، اور جیسے ہی وہ دجال کو دیکھیں گے نا تو دجال فرار ہو جائے گا وہاں سے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ میرا سارا دجل، میرا سارا فریب ختم، اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام اس کو چیز کریں گے, وہ آلریڈی اس کی جسم پگھل رہا ہے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ اسپیئر لے کے اس کو ماریں گے تو وہ سارا خون آلود ہو جائے گا, اور آپ وہ اسپیئر اٹھائیں گے تو سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ دجال کا خون اس پہ لگا ہوا ہے. اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی واللہ عالم کہ اگر وہ مثال کے طور پہ دجال وہاں سے ان کو دیکھتے ہی غائب ہو جاتا یا ہوا میں اڑ جاتا تو لوگ کہتے جی ہمارے تو ولی اتنے بڑے تھے, وہ پتہ نہیں کہیں ٹائم ٹریول کر گئے, وہ تو جو ہے نا کسی اور جگہ پہ چلے گئے. تو وہ دکھانا ضروری تھا کہ یہ مر گیا ہے, تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ کوئی مار ہی نہیں سکتا, جو خدائی کا دعویٰ کرتا وہ کیسے, اس کا خون کیسے لگا ہوا اس کے اوپر. تو یہ چیز وہ ثابت کر دیں گے, اینڈ ہی ول بریک دا کراس اینڈ ہی ول کل دا سوائن. اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اپنے جو بلیورز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ موو کریں گے, اور جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ اس ٹائم پہ اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ اس کی فائنل آپ کہہ لیں کہ انٹرپریٹیشن ہے کہ اینڈ میں جا کے جو ہے نا معاملات کیا ہوں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہے آل دیٹ, لیکن انشاءاللہ دیٹ از another story for another time. تو انشاءاللہ آج کی بات کا کیا خلاصہ یہ ہے کہ my dear brothers and sisters, اس فتنے کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کر لو. یہ جو میں نے آپ کو 4 فتن آپ کے سامنے آج بتائے ہیں, ایمان کا فتنہ, مال کا فتنہ, نالج کا فتنہ, طاقت کا فتنہ, ان ساروں کے اوپر آج ہم نے کام کرنا ہے. آج کام کریں گے, آج سورۃ الکہف پڑھیں گے, روزانہ کم از کم 10 آیات جو ہیں وہ تلاوت کیا کریں, خاص طور پہ جمعے کے دن تو کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا سورۃ الکہف. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پہ رکھے گا, اور آپ کے لیے ہر جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دے گا, تاکہ آپ ہمیشہ رائٹ گائیڈنس پہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں ہر قسم کے فتن سے محفوظ رکھے, اندرونی بیرونی جو بھی قسم کے فتنے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.